ہر چند کہ یہ صرف ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، غالب گمان پہ خبر دی گئی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اس قبل از وقت خبر پر انسان اپنے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا، تو اس میں بری طرح گرفتار ہوتا ہے، اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اور محترم سامعین، اس آگ کی خبر جس سے بچنے کی تلقین دی جا رہی ہے، یہ خبر دانا و بینا اور علیم و خبیر رب کی طرف سے ہے، جس کے بارے میں ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے نافرمانوں کو عذاب کی خبر دی وہ پوری ہو کر رہی ہے۔ قوم نوح دیکھ لیجئے، آج سمود، ارم، سبا، قوم فرعون، قوم لوط، غرض کتنی ہی قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی خبر کو مذاق سمجھا، بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر نہ کی، بالآخر ان کا ٹھاٹ باٹ، ان کا عیش و عشرت عذاب نے نگل لیا اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے برعکس جن باسعادت انسانوں نے اس خبر کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سنا، اس کو یقینی سمجھا، اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کی، اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان میں شمار ہوئے۔ دنیا میں سکون، اطمینان اور غنا کی دولت حاصل ہوئی، آخرت میں جنت کی ہمیشہ کی رہنے والی مسرتیں، ہمیشہ رہنے والی مسرتیں، نعمتیں اور آسائشیں ان کا مقدر بن گئیں۔ میرے بھائیوں، اس تنبیہ، اس پکار کو انفسکم و اہلکم نارا کا اطلاق کیسے ہو، اس پر عمل کیسے کیا جائے، یہ وہی یہ بتاتی ہے کہ اس کا آغاز اپنے نفس سے ہونا چاہیے۔ اس حکم میں یہی تدریج موجود ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کہنے والے کی بات کا اثر اس وقت ہوا کرتا ہے جب کہنے والا اس بات پر خود بھی عمل پیرا ہو، اس بات پر عمل کرتا ہو، ورنہ اگر اس کے قول و عمل میں تضاد ہو تو بات دلوں پر اثر نہیں ہوا کرتی ہے، اور یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کرتے نہیں اس کو کہتے کیوں ہو، یہ کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی اسی روش سے سورہ بقرہ میں آگاہ کیا کہ اور دعوت تبلیغ، دعوت دین کے معاملے میں اس قول و فعل کے خاتمے کو اولین اصول کی ترجیح دی کہ پہلے داعی اللہ کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اس کا کردار قول و فعل کے تضاد سے پاک ہو۔ فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب الہی کو بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ بھائیوں، اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد، جنت کا راستہ اختیار کر لینے کے بعد، پھر یہ ذمہ داری مالک نے لگا دی کہ اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، محلے والوں کو، حتیٰ کہ شہر والوں کو اس عذاب سے بچانا ہے، اس آگ کے عذاب سے بچانا ہے۔ اگر ہم اس آیت میں آنے والے لفظ اہل پر غور کریں، اور جن آیات میں یہ لفظ اہل آیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ یہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا فقال لأہلی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، یہ لفظ اہل گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سورہ صافات میں جب ایوب علیہ السلام نے کہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ کے متعلق کہا، ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ وَنَجَّيْنَاهُ
وَأَهْلَهُ کہ ہم نے اسے یعنی ایوب علیہ